إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وقال في موضع آخر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں اور خواتین اسلام، ہر جاندار کو جس کی بھی سانس چلتی ہے، یہاں تک کہ وہ پیڑ پودے جو اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ان کو جینے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذا کے بغیر نہ ہی کوئی انسان جی سکتا ہے، نہ ہی کوئی حیوان جی سکتا ہے، نہ ہی کوئی پیڑ پودا جی سکتا ہے۔ ہر کسی کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس پہ اس کی زندگی چلتی ہے۔ چلانے والا اللہ ہوتا ہے، کوئی اور ذات نہیں ہوتی ہے۔ ہم بھی اسی غذا پر جیتے ہیں۔ اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہماری اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، ہمارے بدن میں ذرہ برابر بھی کوئی خراش آتا ہے، کہیں کٹ جاتا ہے، کہیں پھوڑا نکل آتا ہے، کوئی خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے، فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، اس بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ تکلیف جو جسم کی ہے وہ دور ہو جائے، جسم کے اندر جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جس طریقے سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمارے جسم کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری روح بھی ہے، ایسے ہی روح کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی بھی ایک غذا ہے، اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ایمان ہے، اس کی غذا اللہ کا خوف ہے، اس کی غذا رسول کی محبت ہے، اس کی غذا اسلام ہے، اس کی غذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا پیغام ہے، اس کی غذا قرآن کریم ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اس کی غذا قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی آیتوں پر عمل کرنا ہے۔ یہ روح اگر مر جائے تو یہ جسم بے معنی ہے، یہ روح اگر بیمار ہو جائے تو یہ جسم بے معنی ہے۔ ایسے شخص کو قرآن نے مردہ قرار دیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں اور نہ ہی بہروں کو سنا سکتے ہیں، آپ کی پکار ان کے کانوں سے ہو کر گزر جائے گی، آپ کی پکار، آپ کی واضح و نصیحت، آپ کی تدبیریں ان پر اثر نہیں کریں گی، کیونکہ وہ مردہ ہے چکے ہیں۔ کیوں مردہ ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے حق بات کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اور جو دل ایمان سے خالی ہو، جو دل نصیحت کو قبول نہ کرے، جو دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، جو دل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انک لا تسمع الموتى، مخاطب ان کفار کو آپ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کفار جو ہیں یہ بالکل مردہ کی طرح ہیں اور ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جیسے مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا ان کو بھی نہیں سنایا جا سکتا۔ یہ مردہ کیوں کہا؟ کیونکہ دل مردہ ہے۔ دل مردہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ دل ایمان سے خالی ہے۔ جو دل ایمان سے خالی ہوگا وہ گرچہ چل رہا ہوگا، پھر رہا ہوگا، کھا رہا ہوگا، پی رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ ذرا غور کریں، سوچیں، کیا ہمارا دل بھی زندہ ہے؟ کیا ہمارے اندر بھی ایمان ہے؟ اور ہے تو کس مقدار میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے رسول پہ۔ جب ایمان والا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایمان کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ بے مقصد دے رہا ہے، بیکار میں ایمان لانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ایک وقت نماز پڑھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھ لی، باقی دن غائب رہے۔ ایسا نہیں رمضان میں روزہ رکھ لیا، باقی ایام میں غائب رہے۔ ایسا نہیں ایک بار زکوٰۃ دے دیا، باقی پوری زندگی کے لیے معاف کرا لیا۔ ایسا نہیں کہ ایک بار توبہ کر لیا، اس کے بعد جو من میں آیا کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بار جا کے حج کر لیا، اس کے بعد پوری زندگی غلط کام کرنے کے لیے آزاد ہو گئے۔ یہ ایمان نہیں ہے، نہ ہی یہ اسلام ہے۔ ہمارا ایمان کوئی ایک حصہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الایمان بضع وستون او 70 شعبہ اولها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ ایمان کے 60 سے زائد یا 70 سے زائد شاخیں ہیں، جیسا کہ مختلف روایتوں میں ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ سب سے کم تر درجہ راستے سے کوئی تکلیف دہ پریشان کن چیز کو ہٹا دینا ہے، جس سے کسی بھی مسافر کو، کسی بھی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو۔ لیکن ہمارا اور ہمارے مسلم معاشرے کا حال یہ ہے، ہم اپنی چھت سے اترنا گوارا نہیں کرتے اور اپنا کوڑا اٹھا کر کے دوسرے کے دروازے پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کی گندگی سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں، جس راستے سے گزرنے والے مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے مسلم محلوں کا حال ہے، اور یہ ہماری ایمان کی حالت ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہتے ہیں اور شرم بھی محسوس نہیں کرتے۔ تھوڑا سا اوپر سے نیچے اتر کر کے یا صفائی والے کو کچھ پیسہ دینے کے بجائے لوگوں کو تکلیف میں اور پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔
جبکہ آپ نے فرمایا یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے، کم سے کم تم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، ایسا نہ ہو تمہارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ورنہ تم صحیح میں مومن نہیں ہو سکتے، صحیح میں مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، صحیح مسلمان تو وہ ہے، حقیقی مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس کے اور دیگر اعضاء کے ذریعہ مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان ہے محفوظ؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم جو برائیوں سے روک دے، جو بھلائیوں پر ابھارے، نیک کام کی طرف لے جائے، وہ شرم بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور وہ بھی ایمان ہے۔ اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بسانا، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کا خوف اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو یقین مانیے کہ ہمارا دل ایمان سے عاری ہوگا، ہمارا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، یہ شیطان ہے جو اپنے حواریوں کے ذریعہ، اپنے دوستوں کے ذریعہ تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا شیطان سے مت ڈرنا۔ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان ہے تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، میرا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کس سے زیادہ پیار تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان تھے۔ وہ ایمان جس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، دشمن 1 مہینے کی مسافت پہ رہتا تھا تو آپ سے خوف کھاتا تھا، آپ کا رعب اور دبدبا اس کے دل میں ہوتا تھا، لیکن آپ کے دل کا حال اللہ کے خوف سے ایسا تھا عزیز کا عزیز المرجل، جیسے ہاڑی کھولتے ہوئے پانی ابل رہا ہوتا ہے، اس میں آواز پیدا ہوتی ہے، اللہ کے خوف اور ڈر سے، اللہ کے دہشت سے آپ کا دل ویسے ہی لرز رہا ہوتا تھا، ایسے ہی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ یہ ایمان ہے۔ کیا ہمارے دلوں کے اندر یہ ایمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقین مانیے ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ نہیں ہے، اسی لیے ہم برائیوں پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خوف، اگر یہ ڈر اللہ کا ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، رب اعلیٰ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ جب جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، دنیا کے دلوں میں ہمارا رعب و دبدبا قائم ہوگا۔ جب جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں بسا ہوگا تو ہمارا دل ایمان سے معمور ہوگا اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکے گی۔ اور جب اللہ کے خوف سے ہمارا دل خالی ہوگا، شیطان بھی ڈرائے گا، اس کے اولیاء بھی ڈرائیں گے، کفار بھی ڈرائیں گے، دشمن بھی ڈرائیں گے۔ آپ صاحب ایمان ہیں، صرف ایمان کی وجہ سے آپ سے دشمنی کی جائے گی۔ آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے شیطان بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے، دنیا کے فتنے بھی موجود ہیں، دنیا کے ساز و سامان موجود ہیں۔ آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوہم رہقا، کچھ انسان تھے جو جنوں سے جا کے پناہ مانگا کرتے تھے، نتیجہ یہ ہوا جنوں نے ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا۔
جب غیر اللہ کا خوف آپ کے دلوں میں بسے گا اتنا ہی زیادہ غیر اللہ سے آپ ڈرتے جائیں گے. جب جب اللہ کا خوف آپ کے دل سے نکلے گا غیروں کا خوف اتنا ہی آپ کے دل میں بستا جائے گا. جب جب آپ کا دامن اللہ تعالی سے چھوٹے گا, اللہ سے واسطہ کم ہوگا, تب تب غیروں کا خوف آپ کے دلوں میں بستا جائے گا, غیروں کا ڈر آپ کے دلوں میں بستا جائے گا, کیونکہ آپ کا ایمان کمزور پڑا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا صحابہ کرام سے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قومیں آپ پہ ٹوٹ پڑیں گی. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں, بلکہ اس طرح سے ہوگے جیسے سمندر میں یا سیلاب کے اوپر جھاگ نظر آتے ہیں, کثرت ہوتی ہے لیکن تمہارے دلوں میں وہن ہوگا. فرمایا کیا چیز ہے؟ کیا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت دامنگیر ہوگی اور موت کا ڈر ہوگا, کیونکہ آخرت کا ذات تم نے تیار نہیں کیا ہوگا, آخرت کا توشہ تیار نہیں کیا ہوگا, کوئی نیکی کے کام نہیں کیے ہوں گے, اس لیے موت سے دل لرز رہے ہوں گے, جبکہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے. جو وقت مقرر ہے اس وقت مقرر پہ موت آنی ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہ ایک پل کے لیے اسے آگے کر سکتی ہے, نہ ہی کوئی طاقت اسے پیچھے کر سکتی ہے. پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ زندگی دینے والا وہ, کھلانے والا وہ, پیدا کرنے والا وہ, پلانے والا وہ, موت دینے والا وہ, پھر ہم ڈرتے کس سے ہیں؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ہمارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے تو اپنے ایمان کے جانے کا خوف ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں ڈر ہونا چاہیے تو غیر اللہ کی عبادت کا ڈر ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں خوف ہونا چاہیے تو ہمارے ایمان کے چھن جانے کا خوف ہونا چاہیے, جو ایمان کی آج ہماری نسلوں سے, ہمارے بچوں سے, ہماری بچیوں سے اور خود ہم سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ہم نے بھی اس کے لیے تیاری نہیں کی, اور ہم بھی اس ایمان کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے. آج ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. ہمیں اپنی فصلوں کی تو پرواہ ہے, ہماری جائیداد اور پراپرٹی کی پرواہ ہے, ہمیں اپنی تجارت کی پرواہ ہے. اس تجارت کو سنبھالنے کے لیے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں, اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں, اچھے سے اچھے عہدے پہ فائز کرتے ہیں. ان کو جو بھی میسر ہو سکتا ہے دنیا کی ہر وہ کتاب پڑھانے کی, سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کے ذریعہ بچہ دنیا کے اندر بلندی کے مقام کو چھو سکے. لیکن ذرا یاد کیجئے, کیا کبھی ہم ان کے ایمان کے بچانے کے لیے بھی یہ کوششیں کرتے ہیں؟ آج ہمارے بچے ارتداد کے دہانے پہ کھڑے ہیں, ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, ان کے عقیدے بگڑ چکے ہیں, ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں, اسلام سے کوشوں دور ہیں, انہیں دین کا پتہ نہیں ہے. ہم ویمنس ڈے تو مناتے ہیں لیکن اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی, جو توقیر دی, جو عظمت دی, اس کا خیال نہیں کرتے, بھول جاتے ہیں. جن کا ویمنس ڈے مناتے ہیں انہی کو لیزا کے بازار حسن کی زینت بنا دیتے ہیں, انہی کے کوٹھوں اور طوائف پہ وہی لوگ جا کر کے ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. مدر ڈے تو مناتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے کہا ہے رضا رب فی رضا الوالدین و سخطہ فی سخط الوالدین, کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی جو مغرب کا امپورٹڈ طریقہ ہے, ان کا دیا ہوا جو ایمان ہے وہ ہمارے بچوں میں, ہماری تہذیب میں. اسلام نے جو طریقہ, جو ایمان ہمیں دیا وہ ہمارے اندر سے انقا ہے, موجود ہی نہیں ہے, غائب ہے, ہمیں احساس بھی نہیں, ہمیں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں. ہمیں تکلیف پہنچتی ہے, غم لاحق ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ, ایمانی طریقہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, اطمینان ہے. ہمارے بچے شراب خانوں اور ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں, شراب سے اپنے غم کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شراب جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یشرب الشارب حین یشربها وهو مؤمن, پینے والا جب بھی وہ پیتا ہے اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے. اس غیر ایمانی شراب کو پی کر کے, غیروں کے امپورٹڈ طریقے,
ان کے ایمان کو ہم نے اپنے بچوں کے اندر دیکھا ہے، لیکن وہ جو ایمان اسلامی ہونا چاہیے تھا، وہ طریقہ جو نبوی ہونا چاہیے تھا جس سے ہمارے بچوں کا اور ہمارا ایمان محفوظ ہوتا، وہ ایمان اور طریقہ ہمارے دلوں میں نہیں رہا، ہماری تہذیب میں نہیں رہا، ہمارے معاشرے سے ختم ہے۔ آج زناکاری عام ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لیکن جس وقت زناکار زناکاری کرتا ہے اس وقت صاحب ایمان نہیں رہتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آج ہماری بچیاں ہمارے معاشرے کے اندر اس غلط روش پر چل نکلی ہیں جس پہ الامان اور الحفیظ ہی کہا جا سکتا ہے۔ ہمیں سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا تھا، یہی ہمارے لیے ایمان تھا، ہمارے ایمان کا ایک حصہ تھا کہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو پردہ کراتے، لیکن غیروں کو وہ امپورٹڈ طریقے جس سے لباس تو ہوتے ہیں لیکن پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طریقے کو ہم نے تہذیب اور معاشرت کا نام دے دیا، اپنے ایمان کو اپنے دلوں سے کھرچ کر کے نکال دیا۔ ہمیں احساس نہیں کہ ہماری بچیاں گمراہی کے کس راستے پہ جا رہی ہیں، ہمیں ڈر نہیں کہ ہمیں جواب دہی ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پاس نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها۔ ایسا دور آئے گا، عورتیں ہوں گی کپڑا پہنے ہوں گی لیکن بے لباس ہوں گی، پورا بدن نظر آ رہا ہوگا، مائل کرنے والیاں ہوں گی اور مائل ہونے والیاں ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف فریفتہ کرنے والی ہوں گی، جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ دور کی بات ہے جنت میں داخل ہونا، بلکہ اس کی خوشبو تک بھی میسر نہیں ہوگی، جبکہ اس کی خوشبو میلوں سے محسوس کی جا سکتی ہے، اس کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا کیا وہ جہنم میں جائے گا؟ کیا ہمارا یہی ایمان ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو جہنم میں جانے کے لیے چھوڑ دیں؟ خبر آتی ہے کہ ایک بچی جہیز کی وجہ سے اپنی جان دے دیتی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ معاملات ان کے گھریلو کچھ بھی رہے ہوں، لیکن اس کا عقیدہ، اس کی آخری تحریر میں پڑھیے جو اس نے سوسائڈ نوٹ لکھا، اس نے کہا تھا اگلے جنم میں ہم بتائیں گے کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آواگون کا عقیدہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ آئیں گے دنیا میں، کسی اور شکل میں آئیں گے، یا 7 جنم کے بعد دوبارہ انسانوں کی شکل میں آئیں گے اور پھر یہاں دنیا میں آ کر ملیں گے اور بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب کفار کا محاسبہ ہوگا کہیں گے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب پھر سے مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں جا کے نیک عمل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس زبانی باتیں ہیں، یہ کہنے والا ہے کرنے والا نہیں ہے۔ موقع ملا دنیا میں، نہیں کہا پھر دنیا میں آنے کا دوبارہ موقع نہیں ہوگا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ اسلامی عقیدہ ہے جو ہمیں نبی نے سکھایا، جو ہمیں قرآن نے سکھایا۔ لیکن ذرا سوچئے ہماری بچیاں اس آواگون کے عقیدے کو مانتی ہیں جو ہمارے معاشرے کا دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو قرآنی طریقہ بتایا ہی نہیں، ہم نے اپنی بچیوں کو اسلامی طریقہ سکھایا ہی نہیں، اپنی بچیوں کو ایمان کی زیور سے آراستہ ہی نہیں کیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال بے جلدی کرو۔ وہ فتنے
جو تاریک رات کی دبیز تہوں میں لپٹی ہوئی رات کے مانند ہوں گی. آدمی صبح کو تو صاحب ایمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو صاحب ایمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا. اتنے خطرناک فتنے ہوں گے. وہ فتنے آ چکے ہیں. ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے. یبیعُ دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کی مفاد کی خاطر بیچ دے گا. آج ہم بیچ رہے ہیں. رشوت کے لیے لوگ ایمان کو بیچتے ہیں. بھول جاتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ہمارے اندر سود خوری عام ہے. بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کہ سود کھانے والوں اللہ سے جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تم نے گویا کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. ہم اپنے مال کی محبت میں زکوٰۃ کو روک کے بھول جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے دل میں ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا مواخذہ ہوگا اور یہی مال اور خزانہ ہمارے گلے میں لپٹے گا اور آ کر کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس کے ذریعہ ان کے پیشانی، ان کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا لو چکھو یہ جو دنیا میں تم جمع کر کے رکھتے تھے، اکٹھا کر کے رکھتے تھے. تمہیں اپنی ایمان کی فکر نہیں تھی، اس لیے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ تمہارے لیے فتنے کی شکل میں ہے اور تمہیں سزا مل رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو قانون کی کتابیں پڑھا دیتے ہیں. ہم ایسی قوم ہیں جو کتاب اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم میں سے اکثر کے بچے ایسے ہیں جو قرآن کو تو پڑھتے ہیں، اور بہت ایسے ہیں جو پڑھنا جانتے تک نہیں، اور بہت ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن اس کا معنی نہیں معلوم، اس کا مطلب نہیں معلوم. جب مطلب نہیں معلوم، معنی نہیں معلوم، تو یاد کیا کریں گے؟ کس دین پر چلیں گے؟ کس اسلام پہ چلیں گے؟ ایمان کا دعویٰ ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان ہے، لیکن کتاب اللہ میں لکھا کیا ہے ہمیں پتہ نہیں. ہماری اولاد کو پتہ نہیں ہے. وہ کس ایمان پر چلیں گے، کس طریقے پر چلیں گے، وہ کون سا طریقہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو وہ تعلیم دے جس کے ذریعہ ان کا ایمان محفوظ رہ سکے. جیسے ہم دنیا کی تعلیم کے لیے ان کو ایک موٹی موٹی کتابیں، اس کا ایک ایک چیپٹر، اس کا ایک ایک ورڈ یاد کرا دیتے ہیں، اس کے میننگ کو بھی سمجھاتے ہیں، اس کے لیے ٹیوٹر رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنے بچوں کے اور اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی قرآن کے لیے قرآن کے ایک ایک چیپٹر کو، ایک ایک سورت کو، ایک ایک آیت کو، ایک ایک لفظ کے معنی کو سمجھائیں تاکہ ان کا دین اور ان کا ایمان محفوظ رہ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم مالک الرؤوف الرحیم.